بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کئی صحافی موجود ہیں, یہاں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے اور یہ باہر ہیں, یہ اندر نہیں جا سکتے, لیکن کچھ صحافی اندر بھی موجود ہیں. بٹ دین اگین جو کاؤنٹنگ جاری ہے اس وقت, کاؤنٹنگ میں اگر فگرز کی بات کروں میں تو فگرز میں, کاؤنٹنگ میں, نمبرز میں پی ٹی آئی کے پاس نمبر زیادہ ہیں. بٹ نمبر زیادہ ہیں, بالکل ہیں, لیکن مونس الہی صاحب نے ایک ایفرٹ کی کہ وہ جا کے چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک ویڈیو پیغام لے کے آ جائیں. کچھ کوشچنز ریز کیے گئے تھے اور وہ کوشچن یہ تھے کہ جناب وہ کچھ ٹیکنیکلٹیز نکالی گئی تھی, جیسے کہ میں سارا دن کہتا رہا ٹی وی پہ, اپنے ٹی وی پہ آ کے, کہ جناب آخری وقت تک نون لیگ ٹف ٹائم دے گی, اور نون لیگ ٹف ٹائم دے گی پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو, پرویز الہی صاحب کو, اور ان کے پاس اگر 0.9% بھی اگر کوئی چانس ہوا تو نون لیگ والے اس کو اویل کریں گے اور اس کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے, اور اس کو جتنا کھینچ سکیں گے, جتنا ڈریگ کر سکیں گے, بیکاز اٹس اے گیم آف نروز رائٹ ناؤ, جتنا ڈریگ کر سکیں گے اس کو ڈریگ کریں گے, اور اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کریں گے نون لیگ والے. جتنا سمجھا جا رہا تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک اے اسموتھ سیلنگ, ویسا نہیں ہوگا. I repeatedly said these things all day long, لیکن اس وقت شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری, لیکن ایسا نہیں ہے. ناؤ ایز دا کاؤنٹنگ از آن, اس سے تھوڑا سا آگے چلنا پڑے گا ہمیں. آگے اس لیے چلنا پڑے گا کہ supposedly there are two scenarios which can be painted, and the one scenario is کہ جناب پرویز الہی صاحب اوتھ لے لیتے ہیں اور چیف منسٹر بن جاتے ہیں. یہ اسمبلی جو ہے بہت بڑا کوشچن ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے, پنجاب کی اسمبلی, یہ کب تک کام کرے گی اگر پرویز الہی صاحب لے لیتے ہیں اوتھ اور چیف منسٹر بن جاتے ہیں. اس کا ٹائم اسپین کیا ہوگا, اور اگر سپوزڈلی, جو کہ بلیک چانسز ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نہ بنے, بڑے کم چانسز ہے کہ چودھری الہی صاحب چیف منسٹر نہ بنے, تو اگر وہ نہیں بنتے تو پھر کیا ہوگا. سو ان ایدر کیسز آئی پرسنلی تھنک کہ یہاں پہ ایک سچویشن ہے, ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, اور اس کو جب تک ہینڈل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ سچویشن قائم رہے گی. Now, political uncertainty leads to every sort of issues in the country. That includes like economic instability and so many other things. اور اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, نیٹڈ ہوتی ہیں باقی چیزیں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. بہرحال ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس یہ میں شیئر کر رہا ہوں, میرا اپنا انالیسز ہے. بٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے. گیم آف نروز ہے, کوئی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا سیٹ. آرام سے مونس الہی بھی چاہیں گے کہ جناب ان کا پلڑا بھاری ہو, پرویز الہی صاحب بھی چاہیں گے ان کا پلڑا بھاری ہو, اور فگرز میں اگر دیکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آصف زرداری صاحب نے بھی ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے کہ وہ کوشش کریں گے, اپنی پوری کوشش کریں گے, ہی گیو ہز بیسٹ شاٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت بچ جائے, یعنی کہ حمزہ شہباز کی حکومت بچ جائے. اور رابطے میں بھی ہیں لنڈن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب, اور بار بار جا بھی رہے ہیں. شٹلنگ بٹوین ہز پلیس, آصف زرداری صاحب از شٹلنگ بٹوین ہز پلیس اینڈ چودھری شجاعت صاحب, اور ان سے بات چیت جاری ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ, جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ وجاہت حسین صاحب پلیز اے ویری وائٹل رول ان دا پالیٹکس آف کاف لیگ, اور ان کو لوگ شاید اس لیے لوگوں کو, عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بٹ وجاہت حسین صاحب از دا گائے جو کہ ہمیشہ سے پیچھے رہ کے پالیٹکس کھیلتے رہے کاف لیگ کی. اس وقت وجاہت حسین صاحب از ود پرویز الہی صاحب, اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ کمٹمنٹ کا کیا ہوگا, اگر ہم بات کریں گے جماعت کمٹمنٹ کا کیا ہوگا, جو کمٹمنٹ کی ہے آصف زرداری صاحب نے اپنے پی ڈی ایم والے ساتھیوں سے. پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے, بٹ دین اگین پی ڈی ایم کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے, یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے, اس کو کیسے پورا کریں گے وہ, اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور جو بھی ٹیکنیکل لیکوناز ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی. ایک لمبی میٹنگ ہوئی, اور لمبی پارلیمانی میٹنگ ہوئی مسلم لیگ نون کی آج, جس میں پروز اینڈ کونز اینڈ ifs اینڈ بٹس ڈسکس کیے جاتے رہے, اور وہاں پہ بات ہوتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کو 25 جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے, یا وہ ایک ٹیکنیکل لیکونا نکل آئے. بٹ دین اگین ہاؤ تھنگس شیپ اپ,
in the times to come, that's yet to be seen. لیکن میں بار بار جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں, جو میں اگلا نیکسٹ اسٹیپ, جو اگلا سینیریو آپ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ناؤ اسمبلی کسی کی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی یہاں پہ جو نمبرز میں زیادہ ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہوئی نظر بھی آتی ہے پنجاب کے اندر, پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں پنجاب کے اندر. بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ یہ اسمبلی جو ہے, اسپیشلی پنجاب کی اسمبلی, وہ کتنے عرصے تک یہاں پہ چلے گی؟ دیٹس دا امپورٹنٹ کوشچن. اس میں کیسے آپ لے کے چلیں گے پنجاب کی اسمبلی کو, پنجاب کی اسمبلی کتنے عرصے تک چلے گی, چیف منسٹر کتنے عرصے تک چلیں گے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, اور وہ یہ ہے جو میں تھوڑی سی میموری ریکال کرانا چاہوں گا, دیٹ از کہ رات کو ایک تقریر کی عمران خان صاحب نے جو تقریر کی, وہ تقریر اس میں کئی چیزوں کی نشاندہی تھی, اور انہوں نے ہی ہیڈ اے فیئر ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ, اینڈ دیٹ واز, وہ جو شیئر کیا انہوں نے عوام سے عمران خان نے, دیٹ واز کہ کسی نہ کسی طریقے سے مینوپولیٹ نہ کر لیا جائے ایم پی ایز کو. سو اس کے لیے یہاں پہ لاہور کے اندر اس مینیپولیشن سے بچنے کے لیے, یا کسی حد تک اس کو منیمائز کرنے کے لیے ان کے چانسز کو, انہوں نے یہاں پہ گنڈا پور کو یہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور ہی واز لوکنگ آفٹر دا انٹائر ایم پی ایز اوور ہیئر, اور وہ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا چیزوں کو. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھیں اگر تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے, وہ انہوں نے اپنے جو جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں سچویشن میں, اس میں تارڑ صاحب بھی تھے, اینڈ دیر از سو مینی ادرس, وہ سارے اپنے ایم پی ایس کو ہینڈل کر رہے تھے. پھر وہیں پہ آ کے بات رکتی ہے کہ واٹ از دا پرماننٹ سولوشن ٹو آل دیز پولیٹیکل کرائسز. دیٹ از دا بگ کوشچن مارک, جس کا آنسر ہمیں بھی چاہیے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا آنسر ملے. لیکن ون تھنگ از فار شیور کہ whosoever has the numbers, نمبر گیم میں جس کے پاس بھی نمبر زیادہ ہیں, he should be given a chance, and he should be taking care of the situation. جو بھی سچویشن اس ہے اپنا صوبے کی, اس میں اس کو چانس ملنا چاہیے, جس کے بھی نمبر زیادہ ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے زیادہ ہیں, اگر ان کو چانس ملے تو ان کو ملنا چاہیے. ٹیکنیکل لکوناز وہ اپنی جگہ. یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے, آپ پیچھے آوازیں بھی سن رہے ہوں گے, شور سن رہے ہوں گے. سو مینی جرنلسٹ اوور ہیئر, دے آر آلسو, میں دوبارہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیر آر سو مینی جرنلسٹ اوور ہیئر جو کہ باہر kھڑے ہوئے ہیں, اور باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں کہ بیکاز they have been denied the access to پنجاب اسمبلی. ان کو پنجاب اسمبلی جانے سے روک دیا گیا ہے, باہر کھڑا کیا گیا ہے ان کو, اور تالے لگائے ہوئے ہیں, اور اندر کوئی جا نہیں سکتا اس وقت. کچھ لوگ یہاں پہ حمزہ شہباز شریف کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, ان کے ورکرز ہیں یہاں پہ, آپ بیک گراؤنڈ میں آواز سن سکتے ہوں گے. اینڈ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جناب یہاں پہ پرویز الہی صاحب کے لیے یہاں پہ جناب ان کی فیور میں نعرے بازی کر رہے ہیں. سو اٹس اے سچویشن تھوڑی سی ٹف ہے. جب تک فائنل کاؤنٹ ڈاؤن نہیں آتا, اس وقت تک سچویشن اسی قسم کی ہم دیکھتے رہیں گے. تھوڑا سا یہاں کا سینیریو پینٹ کر دوں پنجاب اسمبلی کا. میں ایک چیز ذرا سمجھا دوں یہاں پہ, کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں, ہمارے جو یہاں پہ دوست احباب ہیں, وہ باہر جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, ان پہ جناب اپنا نزلہ گرانا شروع کر دیتے ہیں. باہر سے مراد جو اسمبلی سے باہر لوگ کھڑے ہوئے, تو وہ بیچارے پولیس والوں پہ نزلہ اپنا گراتے ہیں کہ جناب پولیس والوں کی غلطی ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو سیکیورٹی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کی سیکیورٹی, وہ اندر کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سٹاف کی ہے, ٹھیک ہے, اور باہر کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس کی ہے, اینڈ دیٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم. اینی ویز, سو دس از ہاؤ اٹ از دی رائٹ ناؤ. اور اس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں گا. I'll take a break over here. I'll be back. اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے باہر سی وہاں پہ کھڑے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے. جو بہت قریبی ذرائع ہیں
جیسے میں نے ڈویژن کی بات کی تھی کہ چودھری برادران کے اندر جو ایک ڈویژن آ گئی ہے, ان کی فیملی کے اندر جو ڈویژن آ گئی, وچ از اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن, جو کہ پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کے بچوں کی اپنی سوچ ہے, سو ان کو لے کے وہ دونوں آگے چل رہے ہیں. رائٹ ناؤ دا چانسز آر ونس اگین, جو چانسز بڑے برائٹ نظر آ رہے ہیں, دیٹ از کہ پرویز الہی صاحب از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف منسٹر. لیکن اس کے علاوہ جو میں آگے چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دا ڈیز ٹو کم ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجاد حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب, دیر آر چانسز, دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری وجاہت صاحب اور ان کے بچے مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. دس از اے بگ ٹائم نیوز, کیونکہ اس وقت سارے اختیارات جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہیں. چودھری شجاعت صاحب سارے اختیارات اپنے استعمال کر سکتے ہیں قانونی طور پہ, لیکن ان دا ڈیز ٹو کم دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری وجاہت حسین صاحب, حسین الہی صاحب جو کہ وجاہت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور جناب مونس الہی صاحب جو کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں, یہ مل کے ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں. ناؤ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ممکن ہے, آئی وڈ سے کہ دیر آر ویری برائٹ چانسز ونس اگین کہ یہ بنا سکتے ہیں جنرل الیکشنز پہ جانے سے پہلے. اب اس میں کون کون شامل ہوں گے, کیسے شامل ہوں گے, کیا اس کا ماڈس اپرینڈی ہوگا, اوبیسلی الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا پڑے گا اور وہیں پہ جا کے نئی پارٹی بن سکتی ہے, رجسٹر ہو سکتی ہے. کس نام سے رجسٹر ہوگی وہ اس میں ہمارے قائد جو ہیں ان کا نام بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور اس طریقے سے ایک نئی پارٹی بھی رجسٹر ہو سکتی ہے وین اٹ کمز ٹو چودھریز آف گجرات, جو کہ ڈویژن میں نے جس کے بار بار ذکر کر رہا ہوں جو آئی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, جو لوگ پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز سمجھنا. یہ بنا سکتے ہیں نئی پارٹی, رجسٹر کر سکتے ہیں نئی پارٹی, اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو نام ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے جو نئی پارٹی رجسٹر ہونے جائے گی. ناؤ اب پرویز الہی صاحب کب لیتے ہیں اوتھ, میرے خیال میں جتنا جلد ہو سکے گا پرویز الہی صاحب اوتھ لینے کی کوشش کریں گے, اور اس میں دیر نہیں کی جائے گی. ٹیکنیکلٹیز جو ہیں میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ٹیکنیکلٹیز کی, جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی obviously آپ لوگ ٹکرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا ٹکر سے اپڈیٹ بھی آ رہی ہوگی, ہمارے کچھ ٹیم اندر بھی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دے رہی ہوگی. سو in the days to come it's going to be an interesting scenario, بٹ جو بہت بڑا کوشچن مارک جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کی طرف جانا بہت ضروری ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے, پنجاب کی اسمبلی جو ہے, یہ کتنا عرصہ قائم رہے گی, نمبر 1. نمبر 2, پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ کیا ہے اس سارے پولیٹیکل انسرٹینٹی کا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی نو کانفیڈنس موو کے تحت نکالا گیا تھا, نمبر زیادہ تھے اور نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی اور عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑ گیا. اور اگر اس وقت سینیریو دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی نمبر زیادہ ہے اور ان کو حکومت بنتی ہوئی یا بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. خیر اینی ویز یہ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے جو سینیریوز ڈیولپ ہوں گے. ناؤ what is going to be the situation like in the ranks of Muslim League Noon. مسلم لیگ نون کے اندر اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا. اب سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں. اب شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر رہ جاتے ہیں صرف اور صرف سینٹر کے اندر, پنجاب میں کاف لیگ کی یا پی ٹی آئی کے حکومت بن جاتی ہے, کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پہ الائیڈ پارٹیز ہیں بلوچستان کے اندر. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس حصے کی طرف دیکھیں پاکستان کی, تو نون لیگ جو ہے وہ صرف اور صرف سینٹر تک محدود ہوتی نظر آتی ہے.
اگر وہ سینٹر تک محدود ہو جاتی ہے، صرف وہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہمیں نون لیگ یا کسی کو بھی نون لیگ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وین اٹ کمز ٹو اپوزیشن ان دا پنجاب اسمبلی، تو نون لیگ جو ہے وہ ایک بہت ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے، کیونکہ مارجن بہت کلوز ہے، دیر از اے ویری کلوز مارجن. باتیں ہوتی نہیں جناب کہ ایک ایم پی اے کی جو کے لیے جو آفرز کیے جاتے رہے پیسے، یہ باتیں ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایویڈنس ہونا چاہیے، اور ایویڈنس اگر ہے، جن کے پاس بھی ہے ایویڈنس اس کا، اور اتھینٹیکیٹڈ ایویڈنس ہے، فجڈ نہیں ہونا چاہیے، فجڈ ایویڈنس نہیں ہونا چاہیے، ٹیمپرڈ ایویڈنس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس اتھینٹک ایویڈنس ہے کہ واقعی ایک ایم پی اے کو پنجاب میں 1 ارب یا 1 ارب 10 کروڑ روپیہ کی بھی آفر ہوئی ہے، تو وہ ایویڈنس ہمیں دیکھنا چاہیے، دکھانا چاہیے. یا جن کے پاس بھی ہے، میرے خیال میں دوز ہو آر کالنگ دا شاٹس بیہائنڈ دا سین، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ یہاں پہ نہیں ہے، جو کہ ہمیں عام زندگی میں نظر نہیں آتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹیلیجنس آؤٹ فٹس. اگر ان کے پاس اس قسم کی کوئی ایویڈنسز ہیں تو وہ ضرور سامنے آنی چاہیے، وہ ضرور سامنے لے کے آنی چاہیے، تاکہ یہ جو ایلیگیشن لگتا ہے بار بار، اور اس بار بار جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جناب اتنے پیسے لے کے کوئی ایم پی اے اس طرف چلا گیا یا اس طرف چلا گیا یا اس طرف آ گیا یا اس طرف چلا گیا، وہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو whosoever has got deep pockets، وہ یہاں پہ he will be calling the shots، اور یہاں پہ پھر جمہوری نظام جو ہے وہ ایک ہینڈی کیپ ہو جائے گا. اور جمہوری نظام جو ہے اگر ہینڈی کیپ ہو گیا تو پھر جس کے پاس بھی زیادہ پیسے ہوں گے وہ یہاں پہ حکومت کرے گا، اور یہ بڑی خوفناک سینیریو ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 4 کنٹریز کی لسٹ ہے جس میں جناب بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے بھی when it comes to like economy. سو وہ اپنی جگہ وہ بہت سیریس ہے، اینڈ دیٹ از دا سیریس ایشو، دیٹ از اے ویری ویری سیریس ایشو. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. لیکن اس کو اگر ایک ہم رکھے ذہن میں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب اکنامک سچویشن ہماری یہ ہے ملک کی، اور ہم لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. ایل سی جو ہے کہاں پہ جا کے کھل رہی ہے، اور ایل سی جو ہے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ایل سی ڈالر کے ریٹ سے بھی اوپر جا کے کھل رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ڈالر کی فری فال چل رہی ہے یہاں پہ، اور ڈالر کی فری فال جو چل رہی ہے وہ اس کو روکنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. سو اگر وہ فری فال جو چل رہی ہے ڈالر کی، اور اس کو بھی روکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، اگر تو پھر اس کو کون ہینڈل کرے گا؟ اس کو ہینڈل کون کرے گا؟ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ اکانومی کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑی ہیں. لیکن اس کو ایڈریس کرنا، یا اکانومی کو ایڈریس کرنا، یا اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنا پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اکانومی بھی جو ہے دیٹ از آلسو لنکڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، جو ہے دیٹ از آلسو لنکڈ ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. سو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی یا انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس میں ایشوز ہوتے ہیں. اور ساری دنیا when everybody is like keeping an eye on us, looking at us کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ چیزوں کو، تو دے آلسو لائک وہ پرسپشن جو بنتا ہے اس پرسپشن کو ساری دنیا رجسٹر کرتی ہے ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ، اور پھر اس طرح ساری چیزیں آگے چلتی ہیں. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پولیٹیکل سینیریو، ایک بہت بڑا کوشچن اٹھے گا یہاں پہ کہ جناب اگلے الیکشنز کب ہوں گے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ تو کہتی ہے جناب، یا گورنمنٹ کے الائز جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم اسمبلی کے جو ٹینیور ہے اس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد الیکشنز کروائیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت تک، یعنی کہ اگر وہ اگلے سال اگست کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے الیکشنز ہوں گے،
تو کیا اس اتنے عرصے تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسٹریچ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی چل رہی ہے اس وقت تک ان سب چیزوں کو اسٹریچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا ملک یا اکانومی جو ہے اس کے ساتھ جیسے اٹیچڈ ہے اس وقت تک اس چیز کو اسٹریچ کر کے لے کے چل سکیں گے ہم لوگ اس سارے سینیریو کو، ساری سچویشن کو؟ کیونکہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز جتنی جلد ہو جائیں اتنا بہتر ہے، اور کس طریقے سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اینڈ پاس دا بک ٹو دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ پاس آن کر دی جائیں. اگر سٹنگ حکومت بہتر سمجھے تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنا جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو بائی الیکشنز ہوئے وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کو یہاں پہ ہیٹ فیس کرنی پڑی، اگر وہی جو ڈیسیژنز تھے وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر لے لیتا، اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ ڈیسیژن لے کے آگے چلتا تو وہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی، مسلم لیگ نون کی آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. اینڈ سیکنڈلی ایک یہاں پہ ہم نے ٹیمپرامنٹ دیکھا. آئی واز لائک ٹاکنگ ٹو دیز گائز جو پیچھے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر حمایتی پیچھے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نظر آ رہے ہیں. جیسے میں پہلے ہی کہا کہ تھوڑی دور یہاں سے اگر دیکھیں ہم چوک میں جائیں تو مال روڈ کے چوک میں وہاں پہ زیادہ آپ کو پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ نظر آئیں گے جو کہ زیادہ انوالوڈ ہیں چینٹنگ سلوگنز ان فیور آف پرویز الہی صاحب، اور پرویز الہی صاحب کی فیور میں سارے یہاں پہ جلسے جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تھوڑا سا میلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے سچویشن وین اٹ کمز ٹو نون لیگ یا ان کے ورکرز میں، وہ تھوڑا میلو ہونا شروع ہو گئے ہیں. تھوڑا ان کے اندر وہ جو تھا نا وہ جو جس طریقے سے چارج ہوتے تھے یا تھے آج ابھی سے کچھ دیر پہلے تک وہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے ووٹنگ اندر جاری ہے اور جس طریقے سے ووٹ پڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف نروز. یہ یہاں پہ جو پالیٹکس چل رہی ہے اٹس جسٹ اے گیم آف نروز. یہ نروز کی گیم چل رہی ہے، اور نروز کی گیم اس لیے چل رہی ہے کہ اگر نروز جس کے بھی اعصاب کمزور ہوں گے وہ گیو اپ کر گیا وہ ہار جائے گا. لیکن یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، صبح سے کہہ رہا ہوں، اپنے ٹی وی چینل پہ ہی کہہ رہا ہوں، آج ٹی وی پہ، کہ جتنے عرصے تک یہاں پہ یہ چلیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انسرٹینٹی کا، اس وقت تک اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اٹس اے ایوالونگ سچویشن، ہم ایوالو کر رہے ہیں سب چیزوں کو. ایک نیا سینیریو ہے، نیا ایک میڈیا ہے، نئے طریقے سے سوشل میڈیا چل رہا ہے. لائک اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم آل ٹوگیدر، اور بڑی تیزی سے بڑی سوئفٹلی ساری چینجز آ رہی ہیں اس معاشرے میں بھی، میڈیا میں بھی. لیکن جو سجیشن ہے، the suggestion which I can come up with, though I'm not a politician, but then again I can come up with only one suggestion, and that is کہ اگر نون لیگ احسن طریقے سے سارے چیزیں مان جائے، اور اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی ماننا شروع ہو جائے، اور کوئی ایسا طریقہ ایوالو کیا جائے فار دا جنرل الیکشنز کہ جناب جس کے ریزلٹ جو ہوں گے وہ ہر پارٹی اس سے متفق ہو اور ہر پارٹی اس کو مانے، چاہے کوئی ہارے یا کوئی جیتے، اور ہارنے والا بھی اس ریزلٹس کو مانے. وہ سچویشن کیا ہے؟ اس سچویشن پہ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا بھی پڑتا ہے تو دیٹ از دا تھنگ وچ وی شوڈ ڈو فار دا کنٹری، فار دا اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی آف دس کنٹری. وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سارے سیاستدانوں کو اگر مل کے بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے تو مل کے بیٹھیں، تاکہ ایک دفعہ جنرل الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور وہ جنرل الیکشنز وہ ہو جس پہ کوئی کسی پہ انگلی نہ اٹھائے، بے شک کوئی ہارے بے شک کوئی جیتے. فی الحال پنجاب اسمبلی سے، لاہور سے رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.